السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، فرد کے ساتھ معاشرہ وجود میں آتا ہے. کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی بھی معاشرے کی تربیت کے لیے فرد کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے میں پورے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہوں، مجھے پورے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن وہ فردن تربیت پہ توجہ نہ دے، تو وہ کبھی بھی معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر یہاں پہ ایک بندہ جمعہ پڑھا رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہی میں نے پورے بیٹھے ہوئے سامنے 200-400 لوگوں کو سنانا ہے، لیکن کوئی ایک فرد اس کے سامنے ہے، اس کی اصلاح نہیں ہے، اور یہ اس کی کوشش نہیں کر رہا، تو پھر پورے معاشرے کی اصلاح نہیں ممکن ہوگی، کیونکہ اسی فرد نے آگے مل کے معاشرے کو تشکیل دینا ہے. یہ جو سب سے پہلے انسان کو کسی کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے معاشرے کی تشکیل میں، اس کی اولاد ہوتی ہے. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اگر انسان چاہتا ہے اچھا معاشرہ وجود میں آئے، تو وہ خود بھی اچھا بنے اور اپنی اولاد جو اس معاشرے میں جا رہی ہے اس کی بھی تربیت کرے. اب دیکھیں، انسان اگر کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اسے ضرورت ہے طبی امداد کی، یہ مدد نہیں کرتا، ہم سارے کہیں گے کہ ذمہ دار ہے، اس نے بر وقت اس کو علاج نہیں دیا، بندہ مر گیا. لیکن اگر کوئی روحانی طور پہ مر رہا ہے، اگر کوئی اخلاقی طور پہ گرا ہوا ہے، اس کی اخلاقی قدریں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کا ذمہ دار بھی وہی انسان ہے جس کے سامنے یہ بندہ اخلاقی طور پہ مر رہا ہے. ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. بچہ بیمار ہو جائے، والدین بڑی فکر کرتے ہیں، علاج کے لیے بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ماں بھی راتوں کو جاگتی ہے، باپ بھی راتوں کو جاگتا ہے. ظاہری سی بات ہے، محبت ہوتی ہے، ساری رات جاگ کے گزار دیتے ہیں. ڈاکٹر کا پتہ کرتے ہیں، ایک جگہ سے علاج نہیں ہوا، دوسری جگہ لے جاتے ہیں، دوسری سے تیسری جگہ، کہیں نہ کہیں جا کے یہ بچہ ٹھیک ہو جائے، یہ صحت مند ہو جائے. یہ اس کی جسمانی تربیت ہے، جسمانی علاج ہے، اس کے لیے والدین فکر مند ہوتے ہیں. لیکن اخلاقی طور پہ اس بچے کی حالت کیا ہے؟ وہ بیمار تو نہیں،
روحانی طور پہ اس کی حالت کیا ہے، وہ کہیں بیماریوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، اس کی فکر کس ہے؟ لوگوں کو فکر ہوتی ہے نمبر اچھے آنے چاہیے، اس کو ہنر اچھا آنا چاہیے، وہ جو ہے نا معاشرے میں ایک اچھا مقام بنا لے، وہ پیسہ اچھا کمانے والا بن جائے۔ اخلاقی طور پہ جو چیزیں ہیں ان کی فکر نہیں کی جاتی، بہت کم لوگ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں، جبکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے جب بیٹی کے حوالے سے ہم نے جمعہ پڑھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، کن لہ سترم من النار، قیامت کے دن جب آگ شولوں والی وہاں موجود ہوگی، یہ بچیاں، جن بچیوں کی اس نے تربیت اچھی کی ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہے، اچھی تربیت کرے اور ان کو اخلاق سکھائے، جسمانی تربیت بھی کرے، اخلاقی تربیت بھی کرے، فرمایا یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے۔ اور دوسری روایات میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اچھی تربیت کرتا ہے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا، یعنی جب 50,000 سال کا دن، اتنا لمبا دن اور بڑا ہولناک دن ہوگا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزارے گا وہ، اور پھر جنت میں جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اولاد کی تربیت اچھی کی۔ اب بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، دونوں کی تربیت اگر اچھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ نے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے ہر نعمت کے متعلق سوال کرنا، جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا سوال ہوگا، اس کی باز پرس اتنی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت اتنی بڑی تمہیں دی تھی، تم نے اس کا خیال کتنا کو رکھا ہے۔ اور یہ جو اولاد ہوتی ہے، بندہ کئی بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد ہے، میں اپنے حساب سے چلاؤں، میری اولاد ہے، میں میری مرضی میں جیسے مرضی ان کی تربیت کروں، میں نہیں روکتا ان کو بھائی موبائل استعمال کرنے سے، وہ جو مرضی دیکھیں، ہم نے آزادی دی ہوئی ہے، موبائل استعمال کرنا ضرورت ہے۔ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، مثلا کوئی غلط طریقے سے میں نہیں ان کو جو ہے نا پوچھتا میری بیٹی نہیں پردہ کر، میری بیٹی ہے، میں جو مرضی کروں، آپ کی بیٹی ہے لیکن وہ اللہ کی امانت ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کی بیٹی صرف نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے کہ بندہ میری میرا بیٹا، میں جو مرضی کروں، وہ میری اولاد ہے بھائی، مجھے فکر ہے، تم کون ہوتے ہو بات کر، تمہاری فکر ہونی چاہیے تمہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اتنی بڑی امانت کو اگر تم صحیح طور استعمال نہیں کرتے یا اس کی حفاظت نہیں کرتے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چادر کی امانت میں خیانت کرنے والے کے بارے کیا کہہ دیا؟ ایک بندہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ کا ایک صحابی شہید ہو گیا اور جنت میں چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنتی نہ کو، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہی دے کہ اس نے فلاں موقع پہ ایک چادر کو خیانت کے طور پہ اپنے پاس رکھا تھا جو اس کے پاس امانت تھی، اللہ نے اس چادر کو جہنم کے شعلے بنا دیا۔ یہ اولاد تو بڑی نعمت ہے، یہ اولاد تو بہت بڑی امانت ہے۔ وہ بندہ کہے میری اولاد ہے، میں جو مرضی کروں، ایسے نہیں چلے گا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر اس کی تربیت اچھی نہ ہوئی، اگر ان کی حفاظت نہ ہوئی تو اس امانت کے متعلق جو سوال ہونا پھنس جائیں گے۔ اولاد کی تربیت اور ان کی جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ تربیت بہت ضروری ہے، ان کو اچھا لباس دینا، گھر دینا، یہ ساری ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اخلاقی طور پہ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اگر والدین ہی نیک نہیں ہیں وہ کیا تربیت کر سکتے؟ اب دیکھیں نا، آپ کسی بھی بچے کو کہیں پڑھانا ہوتا ہے، مثال کے طور میتھس پڑھانی ہے، اس کو کیمسٹری پڑھانی ہے، یا اس طرح کا کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی او لیول اے لیول اس طرح کی کوئی بچہ کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے اسپیشلائزیشن کس کی ہے۔ آپ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے کہ ایک بچے کو آپ وہاں داخل کروا دیں جہاں آپ نے اس کو میٹرک کروانی ہے اور استاد بھی وہی ہے جو میٹرک کر رہا ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ استاد کو آپ ڈھونڈیں گے جس نے ساری آگے تک تعلیم لی ہوئی ہے اور وہ نیچے آ کے پڑھا سکتا ہے، یعنی استاد کا لیول جب اوپری ہوگا، وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا تو پھر وہ نیچے والے کو پڑھا سکے گا۔ برابر والے ماحول میں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر والدین کی تربیت اچھی ہے، والدین کی تعلیم اچھی ہے، وہ دین سے زیادہ جڑے ہوئے، تو پھر یہ اولاد کی تربیت کرے گا صحیح طور۔
اگر والدین ہی ٹھیک طور پہ دین کو نہیں جانتے، انہوں نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ اولاد کو کیا سکھائیں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ والدین دین سیکھیں، والدین نیک ہوں، اور والدین نیک ہوں تو اولاد پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تو بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو ٹیوٹر اچھا ملے، اس کو جو ہے نا وہ استاد اچھا ملے، اسکول اچھے میں پڑھانا ہے، لیکن دین کے حوالے سے سب سے پہلی تربیت کا والدین ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا؟ باپ کہتا ہے میری تو ذمہ داری ہے، میں نے اس کی ٹیوشنیں پوری کرنی، اس کی فیسیں پوری کروں، میں اس کی تربیت کروں۔ ماں یہ کہہ رہی ہوتی میں تو اس کی یونیفارم کو دھونا ہے، میں نے برتیاں شرطیاں دھو کے میں اس کے گھر کے معاملات کو دیکھوں، اس کو تیار کر کے اسکول بھیجوں کہ میں تربیت کروں۔ نہیں، باپ کہہ رہا ہوتا ماں کرے، ماں کہہ رہی ہے باپ کرے، پھر یہ دونوں مل کے کہتے ہیں اسکول تربیت کرے، اور اسکول کہتا ہمیں تو نمبروں سے ہے، ہم نے تو اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آنا ہے، اس کو نمبر اچھے دلوانے ہیں، گریڈ اچھا دلوانا، ہماری ذمہ داری تربیت نہیں۔ تو پھر جب اولاد ماں بھی نہیں کر رہی، باپ بھی نہیں کر رہا، اسکول بھی نہیں کر رہا، پھر کون کرے گا؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے، کہتا میں تو ہوں، پھر اگر کسی نے تربیت کرنی تو پھر میرے ہاتھوں میں دے دو، اور شیطان پھر شیطانی تربیت کرے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ شیطان اپنی پوری کوشش کے ساتھ اولادوں کی تربیت کر رہا ہے، پوری لابیز ہیں جو آج بچوں کی تربیت پہ لگے ہوئے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے۔ کیوں؟ ان کی اپنی تربیت ہی نہیں، خود کو کچھ آتا نہیں ہے، یہ آگے کیسے سکھائیں؟ اور اسکول انہوں نے وہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جو ہے نا جہاں پہ ساری دنیا کی چیزیں، مادہ پرستی والے اسکول ڈھونڈے ہوئے، اور وہاں پہ لڑکیوں کو کیا تعلیم دی جاتی؟ تمہارے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تم کسی مرد سے بات ہی نہیں کر سکتے، یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے اسکولوں میں بچوں کو داخل کروا دیا، یہ شیطان تربیت کر رہا ہے۔ شیطان نے وہاں اپنے کارندے بٹھا رکھے کہ اس طرح سے تربیت کرو۔ اور پردے کی باتیں تو دور کی رہ گئی، وہ کہتے اتنا لیول تمہارا ہونا چاہیے تم مرد سے بات کر سکو، تم اس کے شانہ بے شانہ کھڑی ہو سکو۔ تو شیطان پھر اپنی پوری تربیت کرتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، شیطان کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھیے۔ ماں بھی تربیت کرے، باپ بھی تربیت کرے، اور جب والدین نیک ہوتے ہیں تو اولاد پہ اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور والدین اگر نیک ہو تو ایک اور بات ہوتی ہے، اولاد کی اللہ حفاظت بھی کرتا ہے والدین کی وجہ سے۔ وہ واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنی چاہیے، آپ نے، امید ہے سب نے پڑھی ہوگی، اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے۔ مغرب سے پہلے پڑھ لیجیے اگر اس نے نہیں پڑھی سورہ کہف، اگر آپ نے آج پڑھی ہے تو واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میرے سے بڑا کوئی بھی جاننے والا نہیں، ان کو انہوں نے کہا نبی ہوں زمانے کا، جس زمانے میں نبی ہوتا ہے تو اللہ اس کو علم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، تو ایک جگہ پہ جا، وہاں ایک اور بندہ بھی ہے جو تیرے سے زیادہ بھی جانتا ہے۔ وہ گئے، خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہاں انہوں نے کچھ مشاہدات کیے، اور وہ خرق عادت معاملات تھے۔ تو ایک چیز اس میں انہوں نے یہ دیکھی، ایک بستی میں گیا، بھائی بارش ہو رہی، ہاں تھوڑا آگے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو مشاہدات کیے ان میں ایک چیز یہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا ہمیں کچھ کھانا دے دو، ہم یہاں پہ پردیسی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے۔ تو بستی والوں نے انکار کر دیا، ان کا ہم نے کوئی کھانا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ چلو یہ دیوار گر رہی ہے، ہم نے اس دیوار کو تعمیر کرنا۔ یہ لگے اور دیوار تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے چونکہ کہا تھا سوال نہیں کرنا تم نے میرے سے، وہ جو کشتی میں ایک سوراخ کیا وہ سوال کر لیا، پھر اس کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیا وہ سوال کر دیا، اور تیسرا سوال یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کیا تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بین، اب تمہاری اور میری جدائی ہے۔ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے میں کھانا بھی نہیں دیا، مہمان نوازی تک نہیں کی، وہ ہمیں اب بات نہیں سننا چاہ رہے ہماری، اور آپ نے ان کی دیوار تعمیر کر دی ہے۔ اس کی مزدوری لے لیتے کم از کم ان سے، اور ان پیسوں کو ہم کھانے کھا لیتے، یا اس مزدوری کے عوض آپ ان سے کھانا مانگ لیتے۔ تو الفاظ کیا ہے قرآن مجید کے؟ زمانے کے بہترین لوگ اس وقت کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ وہ تھے۔ اللہ نے مزدوری کروائی ان سے، مزدوری کی نا، ایک دیوار کو تعمیر کیا ہے، مزدور بن کے، مستری بن کے اللہ نے ان سے کام لیا۔ اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ وہ
بچوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا. یہ نہیں کہا وہ بچے بڑے نیک تھے, وہ بچوں کے جو ہے نا وہ معاملات بڑے اچھے تھے. ابوہما صالح, قرآن کے الفاظ ہیں فکان ابوہما صالح, ان کے والدین بڑے نیک. اللہ نے ان کے نیک والدین کی وجہ سے بچوں کی حفاظت کر دی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو جائیداد تھی وہ اس کے باپ نے دفن کی تھی یا ان کے دادا نے یا دادا کے بھی دادا ہے. یعنی اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر انسان خود نیک ہو تو اس کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں, اس کی نسلوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے. یعنی اللہ نے نبیوں کو کام پہ لگا دیا, چونکہ ان کے والدین نیک تھے. اب ان بچوں کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ, اللہ نے اپنے نبیوں سے حفاظت. اگر والدین نیک ہوں تو پھر یہ کام ہوگا, اولاد بھی نیک ہوگی. خود دین سیکھے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے دین. لیکن آپ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا, بس ایک معمولی کاروائی جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے, صاحب نے جی ناظرہ پڑھا ہوا ہے, ایک معمولی سا جو ہے نا وہ سسٹم بنایا, وہ ناظرہ خود بھی پڑھ لیا, بچوں کو بھی وہی پڑھا دیا. اگر آپ کو پڑھنا نہیں صحیح طرح سے آتا, آپ قرآن کیا پڑھائیں گے بچے؟ آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں, گھر میں دینی ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ دینی ماحول پیدا کرے اپنے گھروں میں, اسلامی ماحول پیدا کرے جس کے اندر بچے کی پرورش ہو, بچہ پروان چڑھے. وہ اسلامی ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ جب خود اسلامی ہوں گے, جب خود اسلام کی ساری تربیت ہوگی, اسلام کے معاملات کا پتہ ہوگا, دینی تعلیم ہوگی, پتہ ہوگا بھائی میں نے کون سے وقت میں کون سی دعا پڑھنی ہے, میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو خود کو ہی نہیں پتا تو اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو عزیز ساتھیوں یہ بہت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم نے خود بھی یہ چیزیں نہیں سیکھی اور اولاد کو بھی نہیں سکھائی, بس اپنی زندگی بھی بڑی ٹف بنا لی بھی. میری تو روٹین بڑی جو ہے نا وہ سخت ہے, میں تو صبح سے نکلتا ہوں شام کو گھر آتا ہوں. بچوں کی بھی روٹین اتنی ٹف ہو گئی, یہ بیچارہ صبح نکلتا ہے جی 2 بجے آتا ہے, 2 بجے پھر ٹیوشن چلا جاتا ہے, پھر شام کو آتا ہے, تربیت کا وقت کم ملے گا. یہ چیزوں کی توجہ بڑی ہے, یہاں تو سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن دوسری اخلاقی تربیت, روحانی تربیت وہ خود کرنی تھی, اس کا وقت ہی نہیں. تو عزیز ساتھیوں اولاد کی تربیت والدین کو مل کے کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ بچہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. اور اگر اولاد کی تربیت والدین کریں اور نیک ہوں, اللہ اکبر. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا, بنیاد سب سے پہلے ٹھیک ہونی چاہیے. ماں ڈھونڈے تو اچھی ڈھونڈے, باپ ڈھونڈے تو اچھا ڈھونڈے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی شادی انہوں نے کس سے کی؟ ایک شاگرد ہے ابو وداع, انہوں نے اس سے شادی کر لی. اور خلیفہ عبد الملک اس زمانے میں موجود ہے, اس نے پیشکش کی اور بڑی باتیں, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا, اپنے شاگرد سے شادی کر دی. اچھا وہ شاگرد کہتے ہیں میں جب صبح ہوئی, میری بیگم میرے ساتھ ہی, میں صبح پڑھنے کے لیے جانے لگا تو وہ کہتی کہاں جا رہے ہو؟ سعید بن مسیب اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے. وہ کہتا میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, تمہارے باپ کا شاگرد ہوں, میں ان کے پاس جا رہا ہوں, یعنی اپنے سسر کے پاس. وہ کہتی ٹھہر جو, جتنا علم میرے باپ کے پاس ہے اتنا میں تمہیں سکھاتا ہوں. یعنی باپ نے اپنا سارا علم دیا ہوگا اپنی بچی کو. اگر باپ کے پاس علم ہوگا تو وہ بچے کو دے گا نا. یعنی اس نے اپنی ساری چیزیں اس کو سکھائی ہوئی ہیں, علم دیا ہوا, قرآن پڑھنا سکھایا, تفسیر تک سکھائی ہے, حدیث کے علوم اور فقہ کے علوم سارے اپنی بچی کے اندر جو ہے نا وہ داخل کیے ہیں, اس کو ہر چیز سکھائی ہوئی ہے. یہ کب ہے؟ جب خود کچھ آتا ہو. ماں ماڈرن بننے کے چکروں میں ہے, اس کو دنیا چاہیے, اس کو دنیا داری کے معاملات بڑے آتے ہیں, گھر بار یہ بڑا دیکھا جاتا ہے, ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے. دین کی بات نہیں دیکھی جاتی. جب دین دیکھا ہی نہیں جاتا تو پھر دین سکھائے گی کیا ماں؟ پھر باپ کیا دین سکھائے گا؟ تو خود دین سیکھیں. اللہ کی امانت, اس کو معمولی نہ سمجھے. معمولی امانت میں خیانت ہو جائے, خرابی ہو جائے تو اللہ حساب لیتا ہے, یہ تو بہت بڑی امانت ہے. اگر اس امانت میں خرابی ہو گئی تو کیا بنے گا؟ والدین کی تربیت اچھی ہو, جو بچہ سنے گا دیکھے گا اس کی وہی تربیت. اب دیکھیں نا, آپ کو کئی ایسی چیزیں جن کے نام ایک ایک یاد ہے. مثلا پنکھا, آپ کو پنکھا ہی آتا ہے, بچے کو کیونکہ کچھ اور سنا ہی نہیں. بچپن میں جو سنتے ہیں وہی یاد ہے. بچے نے جو سن لیا اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گا. آج بھی بچپن کی یاد باتیں آپ کو یاد ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں وہ سنی ہوئی ہے. جو بچپن میں دیکھا وہ محفوظ کر لیا آنکھوں میں. بچہ جیسے والدین کو دیکھے گا, جو آپ زبان اس کو سکھائیں گے وہی زبان اس کو آج بھی آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ وہ آپ کو دیکھتا ہے. اگر آپ ڈراموں کے رسیا ہو,
اگر آپ فلموں کے شوقین ہوں گے، اگر آپ موسیقی کے دل دادا ہوں گے، اور اگر آپ کو بےہودہ جو ہے نا مناظر دیکھنے کا شوق ہوگا یا موبائل ہر وقت آپ کے ہاتھ میں، تو بچہ وہی سیکھ رہا ہے، بچہ وہی دیکھ رہا ہے. اور اگر ماں ایسی ہے، وہ قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ نماز پڑھی ہوتی، بچہ ساتھ آ کے ویسے ہی سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی ادھر سے آئے گا، کبھی وہ رکوع کی حالت میں جاتا ہے، کبھی وہ ہاتھ مان دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جیسے جیسے دیکھ رہا وہی کر رہا. اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں لوگ دیکھتے مغرب کو، دوسرے معاشروں کو دیکھتے جن کے بچے پیدا ہوتے ہی ڈانس کرنا شروع کر دیتے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈانسر بن جاتی ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا اس حالت میں، ان کی زندگی ایسی گزرتی. اور ہمارے یہاں بھی لوگ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں اپلیکیشنز، یہ آپ کی جو ہے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہ تربیت کے لیے ہے. یہ جو ٹک ٹاک بن گیا ہے یا جو ایسی گیمز بنی ہوئی ہیں، یہ تربیت ہے پوری. وہی بچوں کی تربیت ہم نے تو چھوڑ دیا، شیطان کر رہا ہے سر، یہ تربیت ہو رہی ہے. آج کیا ہوتا ہے، بچی اس پہ آ کے اپنا ڈانس دکھا رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے. یہ تربیت وہ ایپلیکیشن کر رہی ہے. انہوں نے ساؤنڈ دے دیا، انہوں نے آواز دے دی، اور آگے آ کے اس کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ایکٹنگ کر کے تربیت پوری ہو رہی. اور یہی تربیت آگے آئے گی، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں یہ تھما دیا، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ایک گیم ہے، وہ پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، اس میں جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا گیم کے اندر، تو ایک چھوٹا سا عمارت سی بنی ہے، اس کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے یا بت ہے اس کے سامنے جاتا ہے، پھر وہ نکل آتا ہے. بس یہ تربیت ہو رہی ہے. شیطان کر رہا ہے، اگر والدین نہیں کریں گے تو شیطان کرے گا. اور شیطانی جو تنظیمیں ہیں یا جو شیطانی لوگ ہیں، وہ مغرب ہے یا یہود ہے، وہ تو بچوں کے لیے بڑے بڑے حساس ہیں. وہ کبھی بھی فکر جو ختم نہیں کرتے. ہم تو فکر ختم کرتے ہیں، چلو کوئی نہیں، کوئی کام کرنا ہے، بچے کو موبائل پکڑا دو، اس کو گیم دے دو. یہ گیموں سے تربیت ہو رہی. کارٹون ایسے ایسے بنا دیے ہیں جن سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. ماں ہے، اس کو سارا دن ڈرامہ دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی. گھروں میں عورتیں ایسی ہیں، ٹی وی لگا ہوا ڈرامہ، جب تک ان کی وہ قسط کوئی رہ جائے تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی، میری کو قسط نہ رہ جائے، میں نے تو یہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اگر یہ خود یہ چیزیں دیکھے گی، وہ اس سے وہ بھی تربیت لے رہی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہوئی ہے. خود ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اس کو موبائل پکڑا دیا، اس کو چلو کوئی نہیں، کوئی فلم شلم یہ نہیں دیکھتا، یہ کارٹون دیکھتا ہے، اور کارٹون ان میں بھی تربیت ہو رہی ہے. تو اپنے ماحول، اپنے گھر کو اسلامی بنائیں، بچے کو ماحول دیں. والدین خود نیک بن کے بچے کو وہ ماحول پیدا کر کے دے، اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی. اگر والدین نمازی ہیں، بچہ نمازی بنے گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، لسبع، 7 سال کی عمر. اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر تم ان کو ڈانٹ کے بھی نماز کو حکم دو، ان کو مار کے بھی نماز کو حکم دو. تمہاری ذمہ داری ہے، تم پہ فرض ہے. یہ کب دے گا؟ جب وہ کہے ابا جی تسی خود تم سیتے جاندے نہیں، مینوں کو کہنا ہے. بھئی آپ تو خود کبھی اٹھے نہیں ہو، خود تمہاری جو ہے نا وہ فجر بھی بستر میں ہوتی ہے، عشاء بھی بستر میں ہوتی ہے، تو تم بچے کو کیسے کہہ سکتے؟ اگر بندہ خود اٹھے اور ساتھ اولاد کو بھی اٹھائے، چلو بھی چلو مسجد میں چلنا، سارے تیار ہو جاؤ، اگر یہ خود ہی نہیں اٹھتا تو بچہ اٹھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بچوں کی تربیت میں بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دو 10 سال کی عمر. یعنی یہ تربیت کے جو اصول آپ نے بتایا کہ نماز کو حکم دو، 7 سال کی عمر میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اسے شراب پی ہوئی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا. حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگوائے، کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو نے رمضان میں شراب پی ہے؟ ہم الفاظ کیا ہے، عمر کہتے ہیں ہمارے تو بچوں تک نے روزہ رکھا ہوا اور تم نے رمضان کے اندر شراب پی ہے ظالم. ہمارے تو بچے روزے سے ہیں، یعنی بچے بھی روزہ نہیں توڑتے، اور تو اتنا بڑا ہٹا کٹا ہو کے روزہ بھی تو نے توڑ دیا اور تو نے شراب بھی پی ہوئی ہے. یعنی اس زمانے میں بچوں کی تربیت دیکھیں کیسے ہو رہی ہے، بچپن سے ان کو روزہ رکھوانا شروع کر. بچپن میں یہ چیزیں اگر راسخ ہو جائیں، اگر ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ان کو اسلامی تہذیب دے دی جائے تو بچہ کبھی بھی اس سے پھرتا نہیں. مجھے ابھی بھی ایک بات یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہم دونوں گلی میں کھیل رہے. میری دادی امی نے دودھ میں ڈال کے وہ دیا، کیا اس کو کہتے دیسی گھی، اور کہتی بیٹا یہ پی لو. یقین جانے وہ میرا بھائی چھوٹا سا تھا، اس نے کہا میرا روزہ میں نہیں پی. وہ سارے اس کو کہہ رہے بھائی تیری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور چھوٹی سی عمر ہے، پتہ ہی نہیں مطلب کسی چیز کا بھی.
یعنی اس زمانے کی جو تربیت ہوتی وہ بچہ کیسے اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر محفوظ کر لے. اگر آپ بچے کی یہ تربیت کر دیں کوئی بات نہیں ابھی تو بچہ ہے کوئی بات نہیں بڑا ہوگا تو اس کو نماز بھی سکھا دیں گے. لوگ کیا کرتے مسجد میں بچے کو آنے نہیں دیتے, لوگ جڑ کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں, اور اگر کوئی آ بھی جائے چلو جی چلو بچے پیچھے چلے جائے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں, یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں گے آپ. بچوں کی تربیت میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, بچہ متنفر ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے مسجد میں جانا نہیں, جب مسجد میں جاتا ہوں پیچھے کھڑا کرتے بھائی جو پہلے آیا اس کا حق پہلے ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اکٹھے ہیں, دیکھیں نا ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے, ہم نے باہر جا کے صفیں بنانی ہے تو پھر مردوں کی صفیں پہلے بنیں گی, بڑوں کی, اس کے پیچھے بچوں کی صفیں بنیں گی, اس کے پیچھے عورتوں کی صفیں بنیں گی. لیکن اگر مسجد کا جیسے اب معمول ہے, جو پہلے آ گیا, عورتیں تو پیچھے ہی رہتی ہیں, وہ پہلے آ گیا چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے, اس کو پیچھے کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. امام صاحب کہہ رہے اب بچے پیچھے ہو جائیں, نہیں کیوں پیچھے ہو جائے, ان کو نمازی بناؤ, ان کو آگے لے کے آؤ. اگر وہ پہلے آ گیا, اس کو شوق ہے, کئی بچے اذان کا شوق رکھتے اور اذان دینے کے بعد وہ صف میں بیٹھے ہوتے, ہاں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے وہ کھڑا ہو جو نماز سنبھال سکتا ہو, جو عقل والا ہو, جو نماز اگر ٹوٹ جائے, امام کا وضو ٹوٹ سکتا ہے, امام کو کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے, تو وہ بندہ نماز مکمل کرے. امام کے پیچھے وہ بندہ کوشش ہونی چاہیے جو بندہ نماز پڑھانے کے قابل ہو. اس کے ارد گرد اگر کوئی بچہ کھڑا ہے یا بچہ امام کے پیچھے اگر ایسا کھڑا ہے جو نماز سنبھال سکتا ہے, تو پھر بچہ پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ اس کو سب سے ہی نکال دیا جائے, اس کو بھی. ہاں میں نے یہ کہا کہ جب صفیں بننی ہے, نئے سرے سے بننی ہے, تب مردوں کی پہلے بنے گی, بڑوں کی پھر بچوں کی. لیکن جب وہ پہلے آ کے بیٹھا ہوا صف کے اندر, پھر اس کو نکالنے کا کسی کو حق نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو, حکم دو. کون ٹھیک ہے تھوڑا بہت کہہ دیا, نہیں حکم دو ان کو. جیسے حکمن کوئی بات کہی جاتی, مرو امر ہے, ان کو حکم دے, آرڈر دو نماز پڑھنی. اور اگر وہ نہیں پڑھے ڈانٹ کے کہو, مارنا پڑے ہاتھ اٹھا سکتے ہو, چہرے پر نہیں مارنا لیکن اس کو مارنا بھی چاہے, نماز پڑھو. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے, میں چھوٹا سا بچہ تھا جب مجھے یہ دعا سکھائی, اللہم اہدنی فیمن ہدیت, جو فطر کی دعا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بچپن میں اللہ کے رسول نے یہ سکھا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی تربیت دیکھیں کیسے کر رہے ہیں, بچپن میں ان کو دعا سکھا دی, اتنی بڑی دعا. اور آج بڑوں کو یہ دعا نہیں آتی ہو. کتنے بڑے ایسے جن کو فطر کی دعا نہیں آتی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, ابھی بچہ تھا, اللہ کے رسول نے مجھے یہ دعا حفظ کروا دی تھی. باپ ماں اپنے بچے کو جب ایسی دعائیں حفظ کروائیں گے, کتنی پیاری تربیت ہو. خود یاد کریں, خود آپ کو پتا ہونا چاہیے. بچپن میں ان کو ساری چیزیں یاد کروا دیں, جنازے کی دعائیں ہیں اور دوسری تیسری جو دعائیں ہیں, اور یہ دعائیں تو بڑی ضروری ہیں. اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں, اور جو ہے نا وہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا. تو یہ ساری چیزیں ان کو سکھائیں, اسلامی ماحول پیدا کریں, اسلامی ماحول بنائیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو چھوڑا وادی غیر ذی زرع, جہاں کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے کیا دعا کی تھی, اللہ یہاں پہ سکول بنا دینا, اللہ یہاں جو ہے نا وہ ہاسپٹل کی سہولت ہونی چاہیے میرے بچوں کو, یہاں ان کو کھانے پینے کے لیے اچھے ہوٹلز ہونے چاہیے. ایسا کچھ مانگا ابراہیم علیہ السلام نے, کیا مانگا اللہ سے, اللہ ان کو اسلامی ماحول چاہیے. یہاں سب سے بڑی جو دعا انہوں نے کی, یہ میں نے پچھلے خطبہ میں بات کی تھی, لیکن بات اب ذرا دوسرے انداز سے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ ان کو نمازی بنا دینا, یعنی یہاں نماز کا ماحول پیدا ہو جو اسلامی ماحول ہے. ہسپتال نہیں مانگا انہوں نے, سیوریج نہیں مانگی. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا سہولیات ہیں, میرے بچوں کو وہ سہولتیں ملے. ابراہیم علیہ السلام نے کسی سہولت کی پرواہ کی نہیں ہے. انہوں نے سوچا تک نہیں ہے پانی کہاں سے آئے گا یا کھانا کہاں سے آئے گا, آبادی بھی نہیں ہے, کچھ رہن سہن ہے نہیں. اللہ ان کو اسلامی ماحول دے دینا, باقی سارا کچھ بعد میں ہو جائے. تو عزیز ساتھیوں, اسلامی ماحول گھروں میں پیدا کریں. اللہ اکبر. یہ جو ہے نا وہ اگر والدین خود دیندار ہو گئے, خود دین سیکھیں گے, تو اسلامی ماحول تب پیدا ہوگا. اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے اور پھر اپنے بچوں کی اس کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باہر بارش ہے اس لیے ہم نے جلدی جو ہے نا ختم کر لیا, انشاءاللہ اس بات کو پھر آگے سنیں گے. اللہ رب العزت دین اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول